السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سنیرا سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یار نانا، آپ نے بہت انتظار کروایا۔ اگر میں آپ کے بغیر شادی کروا لیتا نا تو دیکھتے رہتے۔ یہ سمجھے میں نے شادی نہ کروا کر آپ کی 7 نسلوں پر احسان کیا۔ شکر ادا کریں میرا، ورنہ آپ کا خواب ہی رہ جاتا اکلوتے نواسے کی شادی کا۔ دیکھ لیں، بہت بڑی قربانی دی ہے میں نے آپ کے لیے۔ نانا کو ہوش میں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ شروع میں کمزوری کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب 1 مہینے بعد وہ خود سے بیٹھ بھی سکتے تھے اور سہارے سے چل بھی لیتے تھے۔ آج حمزہ انہیں شام کے وقت واک کروا رہا تھا۔ مہروش اور جبرائیل لان میں بیٹھے تھے۔ البتہ آج نانا کی واک کی ذمہ داری اس نے از خود اٹھائی تھی، ورنہ یہ کام جبرائیل اور مہروش سر انجام دیتے تھے۔ صبح کے وقت مہروش بخوشی یہ کام سر انجام دیتی، البتہ شام کے وقت جبرائیل، جبکہ حمزہ ابراہیم اس وقت اپنے ہسپتال میں ہوتا ہے۔ آج وہ ذرا جلدی آ گیا تھا، اس لیے نانا کو سہارا دیے لان میں چلتے پھرتے وہ اپنا احسان جتا رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں نانا نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ بس اتنا سا شکریہ؟ یار نانا، آپ کو چاہیے تھا ایک لمبا چوڑا شکریہ ادا کرتے تاکہ میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ آپ کے شکریہ سے میرا تو دماغ بھی خوش نہیں ہوا، دل تو دور کی بات ہے۔ اس کا چہرہ نانا کی شکریہ پر اداس ہوا تھا۔ یہ اداسی سراسر مصنوعی تھی۔ اکتوبر کے اوائل دن تھے، گرمی کا زور برقرار تھا۔ آج اچھی بھلی بارش ہوئی تھی جس سے گرمی کا زور کسی حد تک ٹوٹا تھا۔ لان کی گھاس ابھی تک نم تھی، پھولوں پر بارش کے قطرے ابھی تک شبنم کی مانند برقرار تھے۔ سریلی سی ہوا بھی چل رہی تھی۔ موسم کی مناسبت سے مہروش نے پکوڑے بنوائے تھے جس سے وہ دونوں بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لطف تو وہ حمزہ کی باتوں کا بھی لے رہے تھے جو وہ نانا سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے برخوردار، اب میں تحریری شکریہ لکھواتا ہوں اور اسے بذریعہ ڈاک تم تک پہنچاتا ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو۔ ساتھ میں کہتے ہو تو کوئی گفٹ اور کارڈ وغیرہ بھی بھیجوا دوں گا تاکہ تمہارے دل گردے دماغ خوش تو ہوں۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر نانا نے اسے حل پیش کیا تھا۔ آئیڈیا آپ کا برا نہیں ہے، پھر بتائیں کب اس پر عمل کر رہے ہیں؟ مشرق سے مغرب 10 چکر مکمل ہو گئے تھے، اب وہ بھی کرسیوں کی جانب آ گئے تھے۔ جبرائیل نے آگے بڑھ کر انہیں بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ 4 کرسیاں آمنے سامنے تھی۔ نانا کے دائیں جانب حمزہ اور بائیں جانب مہروش تھی، جبکہ جبرائیل سامنے والی کرسی پر براجمان تھا۔ کہتے ہو تو ابھی پوسٹ آفس کا چکر لگا کر آتا ہوں اگر بند نہ ہوا ہو تو۔ اگر حمزہ مذاق میں سیریس تھا تو نانا بھی ڈیم سیریس تھی۔ ان دونوں کے انداز پر مہروش مسکرائی تھی، لیکن اس مسکراہٹ نے آنکھوں کا ساتھ نہیں دیا تھا جو نانا کی نظروں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ نہیں، اب اتنی جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 1-1.5 دن تو دے ہی سکتا ہوں۔ پکوڑوں سے انصاف جاری تھا۔ اسلام آباد کا موسم بہت دل فریب ہو گیا تھا۔ جبرائیل، اسفی لالا کا بیٹا گھر آ گیا ہے؟ آج بیبی نے ہسپتال سے گھر آنا تھا۔ تائی جان اسے کال پر بتا چکی تھی۔ صبح کے وقت اس کی بات ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سگنل کی وجہ سے بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ جبرائیل سے ڈائریکٹ پوچھ رہی تھی کہ شاید اس کا اسفندیار خان سے رابطہ ہوا ہو۔ دوپہر میں ہی آ گیا تھا۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ اسی خوشی میں زرمینیں گل بھی پہنچ گئی ہیں۔ پکوڑے کھانے میں حمزہ کا ساتھ وہ مکمل دے رہا تھا۔ کھانے کے درمیان رک کر وہ اپنی بات مکمل کی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا تقی بھائی بھی آئے ہیں؟ وہ اور نانا پکوڑے کھانا ترک کر چکے تھے۔ مہروش کی نظریں جبرائیل پر تھیں جبکہ نانا کی نظریں اس پر۔ ایک کے بعد ایک بات وہ بات سے نکال رہی تھی۔ خود کو کھوجنے کا وہ نانا کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نانا پورے 1 مہینے سے اسے آبزرو کر رہے تھے۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں کہ ان کی پرانی ماں ہی تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی مہروش لگ رہی تھی۔ وہ بچنا چاہتی تھی، خود کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نانا کی صحت ابھی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ سٹریس لیتے۔ انہوں نے پورے 1 مہینے سے نانا کو فری ٹینشن ماحول دیا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چونکہ حویلی کی نئی جنریشن کا پہلا بچہ تھا، اس لیے پوری حویلی میں جشن کا سما تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری دکھائی دے رہی تھی۔ ہر کوئی نئے ولی عہد کو ہاتھوں ہاتھ لے رہا تھا۔ بڑے افراد تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پورے خاندان کے ساتھ ملازمین میں بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ ان کے گھروں میں پورے 1 مہینے کا راشن بھی ڈالا گیا تھا۔ خوب صدقہ خیرات کیا گیا تھا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں سب نئے ولی عہد کے گرد میدان سجائے بیٹھے تھے۔ ویسے میں ابھی تک اسی کشمکش میں ہوں، مذہب کی شکل کس پہ گئی ہے؟ یہ خیال ولی محمد خان کا تھا۔ وہ بھی ارتضیٰ خان کے گھر آنے کی خوشی میں بھاگا بھاگا چلا آیا تھا۔ مصحف خان نام داجان کا تجویز کرتا تھا جس پر دونوں والدین نے مہر لگا دی تھی۔ ظاہر ہے اپنے باپ پہ گیا۔ ولی کے کہنے پر سب اب مصحف خان کو بغور دیکھ رہے تھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوتے اسفندیار نے اس کے سوال کا جواب فوراً دیا تھا۔ اسفی لالا، یہ خوش فہمی کیوں کر ہے آپ کو؟ ولی کے ساتھ وہ تپائی پر بیٹھا تھا۔ سب اب ان کی مکالمہ بازی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ نور الہدا بھی غور سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی دادی کی گود میں تھا۔ وہ اپنے اوپر جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، کبھی سر دائیں سے بائیں گھما لیتا، پرشوق نظروں کو کبھی ایک ہی چیز پر جما لیتا۔ فی الوقت اس کی نگاہوں کا منظر بی جان تھی۔
بھائی ظاہری بات ہے بیٹا، میرا ہے تو جائے گا بھی تو مجھ پر ہی نا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف سے گھما کر ولی کے کندھے پر رکھا تھا۔ آپ کو یہ غلط اطلاع کس نے دی ہے کہ بیٹا آپ کا ہے تو شکل بھی آپ جیسی ہوگی؟ اس نے اصفی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا تھا۔ اچھا تو تم ہی بتا دو کس پر گیا؟ اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ دیکھو، مجھے تو یہ ہو بہو اپنے جیسا لگتا ہے۔ اپنی نظروں کا فوکس مصحف کو رکھا تھا جو اب رونے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ اب گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ یہ جبرائیل لالا پر گیا، اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ آپ کے جیسا ہے، لیکن ہونٹوں کا کٹاؤ اور ناک بالکل لالا جیسی ہے۔ بچے کے رونے پر بی جان نے اسے نورالہدیٰ کے حوالے فیڈنگ کے لیے کیا تھا، جسے اٹھا کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جو کہ نچلی منزل پر ان کی عارضی رہائش گاہ تھی۔ سیزیرین کی وجہ سے اسے سیڑھیاں اترنے چڑھنے میں تکلیف کا سامنا ہوتا تھا، اس لیے بی جان کی ہدایت تھی کہ وہ نیچے ہی شفٹ ہو جائیں تو جب تک مصحف چند ماہ کا نہیں ہو جاتا۔ اچھا تو ناک اور ہونٹوں کے کٹاؤں سے وہ جبرائیل پر چلا گیا، جبکہ تمہارے نزدیک آنکھوں اور بالوں کے رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسفندیار خان اس کی مان لیتا قیامت نہ آ جاتی، اس لیے مخالفت ضروری سمجھی تھی۔ سب باتیں چھوڑیں، اب غور سے دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ یوں تو پریسا اور داجان کو بھی وہ دیکھنے میں لالا جیسا ہی لگا تھا، لیکن سب کہہ رہے تھے وہ اصفی لالا کی کاپی ہے، تو خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی رائے ابھی تک برقرار تھی، جس پر یقین کا ٹھپا ولی نے آتے ہی لگا دیا تھا۔ ہے نا بہت اہمیت ہے، بالوں اور آنکھوں کے رنگ کی بھی، تبھی تو وہ بالکل لالا کی کاپی ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اگر غور کریں تو آپ اور لالا کے بالوں کا رنگ سیم ہے۔ آنکھوں کا رنگ بھی 70% ایک جیسا لگتا ہے، اور جو 30% فرق ہے نا آپ کے اور لالا کی آنکھوں کے رنگ میں، وہ لالا کو یہاں سبقت دلا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مجھ پر غصے کی اینک اتار کر دیکھیں تو خود بھی جان لیں گے کہ وہ لالا کا لیٹسٹ ورژن ہے نا، نہ کہ آپ کا۔ اس لیے اب اس خوش فہمی کا قتل ہی سمجھیے کہ مصحف آپ پر گیا۔ ابھی تک وہ یونیفارم پہنے بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوتے اس نے ساری کتھا سنائی تھی اور ہمدردی سے بیٹھے اصفی لالا کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی ذہانت کے معترف ہوئے تھے، اتنی باریک بینی سے کسی نے بھی جائزہ نہیں لیا تھا۔ ویسے ولی، آج میں تمہیں مان گیا ہوں کہ تم نے سچ میں پولیس والے ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے بال کی تو نے کھال اتاری ہے نا، یہ صرف پولیس والا ہی کر سکتا ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے اصفی لالا نے اسے گلے لگا کر بھینچا تھا۔ امید ہے تیری آج کی تقریر داجان کو اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک سرگوشی کرتے اصفی لالا پیچھے ہٹے تھے۔ ولی کی نظروں نے داجان کا تعاقب کیا تھا، جو متاثر ہونے والے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اصفی نے ٹھیک کہا تھا۔ مورے مجھے کپڑے نکال دیں آ کر۔ ڈرائنگ روم سے نکلتے اس نے تائی جان کو آواز لگائی تھی، جو سر ہلاتے اس کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری آج کی جنریشن اپنے بزرگوں کی نافرمانی کر کے جھانکی مارتی ہے، لیکن ولی نے مجھے حیران کیا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب مجھے ملے تھے، ان کے بقول ہمارا بچہ جتنی ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرے، پولیس کے محکمے میں اس عرصے میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں جو بہت اہم ہیں اس محکمے کی ترقی کے لیے۔ داجان کے الفاظ نے تایا جان اور چچا جان کو خوشی دی تھی۔ یہ آج پہلی دفعہ تھا کہ وہ اپنی کسی بات کے مخالف میں کسی کی تعریف کر رہے تھے۔ اصفی لالا کا کہا بھی سچ ثابت ہوا تھا۔ ولی محمد خان جو اپنا فون بھول گیا تھا، لینے آیا تھا تو دروازے میں ہی رک گیا، پھر واپس لیے بغیر ہی لوٹ گیا۔ جانتا تھا داجان کو اس کے سامنے ماننے میں ابھی وقت درکار ہے۔ ان کی رائے کا احترام کرتے وہ واپس لوٹ گیا تھا، انہیں خود کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا یہ سچ میں مجھ جیسا نہیں ہے؟ ولی کا کہنا تھا کہ وہ اب وہ غور سے سوئے مصحف کو دیکھ رہا تھا۔ نورالہدیٰ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ اس نے شاور لیا تھا، اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ اسفندیار خان بیڈ پر سوئے ہوئے مصحف کے نقوش کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ تمہارے جیسا ہی ہے، صرف جب پہلی نظر میں لگتا ہے، ورنہ غور کرنے پر لالا جیسا لگتا ہے۔ بال کھلے چھوڑ کر اپنا دوپٹہ کندھے پر رکھتے وہ اس کے پاس آئی تھی، بیڈ کے دراز پر جھک کر اپنی جیولری نکال رہی تھی۔ یہ تو اٹھ گیا ہے۔ اسفندیار کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی تو دیکھا جاگ کر وہ رونے کی تیاریوں میں تھا۔ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ باپ کو دیکھ رہا تھا، پھر یکدم منہ بسورتا منہ ٹھیک کرتے وہ بھی باپ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور باپ اسے۔ مجھے لگتا ہے یہ مجھے پہچان رہا ہے۔ اسفندیار خان نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نورالہدیٰ پاس ہی کھڑی دونوں کے تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی۔ یکدم ہی وہ گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اسفندیار ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نورالہدیٰ بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے تمہیں نہیں پہچانا ہے۔ ہنستے ہوئے اس کے سامنے سے روتے ہوئے مصحف کو اٹھا لیا اور کندھے سے لگایا تھا۔ اسفندیار خان کے تاثرات بڑے مزے کے تھے۔ نورالہدیٰ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تم نے اسے کہا ہے نا مجھے نہ پہچاننے کو؟ اس کے صدمے سے چور آواز تھی۔ نورالہدیٰ کی ہنسی جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ اتنی محبت سے اسے اٹھانا چاہتا تھا، بلکہ پیار سے اس کے ہاتھ بھی پکڑے تھے، لیکن وہ تو پہچان سے ہی انکاری تھا۔ اسے سارا قصور نورالہدیٰ کا ہی لگا تھا، جو ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اسفندیار تم پاگل ہو، اتنے سے بچے کو میں تمہارے خلاف کیوں کروں گی؟ بچہ ہے ابھی، وہ نئے چہرے آہستہ آہستہ پہچانے گا۔ اسفندیار نے اس کے لیے ایک طرف ہوتے جگہ بنائی، وہ ادھر سے اسے لیتے براجمان ہوئی تھی۔ تو یہ میرے پاس آتے ہی رونے کیوں لگ جاتا ہے؟ ایک دفعہ پھر نورالہدیٰ کی گود میں موجود مصحف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس دفعہ بیبی رویا نہیں تھا، بلکہ اشتیاق سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہارا چہرہ نیا ہے اس کے لیے۔ تم 2 دن سے شہر سے باہر تھے، جبکہ باقی گھر والے اسے 2 دن سے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔
صرف یہ وجہ ہے ورنہ وہ اپنے بابا کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ ابھی دیکھو ہو رہا ہے نارمل۔ اس کی وضاحت سے وہ قدرے مطمئن ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ اسے پہچان رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ پھر اسے لینے کو بےتاب تھا۔ تم ہی رکھو اسے اور ذرا سمجھاؤ کہ میں اس کا باپ ہوں۔ نور الہدا کے دینے کی دیر تھی، وہ پھر گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً نور الہدا کو واپس پکڑایا تھا۔ اسفندیار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کل تک نارمل ہو جائے گا، بچہ ہے اب کی بار وہ سمجھ کر سر ہلا گیا تھا۔ ویسے میں ولی لالا کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، مجھے یہ تمہارے جیسا ہی لگتا ہے۔ اپنی گود میں موجود مصحف سے کھیلتے اسفندیار کو اس نے کہا تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور الہدا کی نظروں میں الوہی چمک نظر آ رہی تھی۔ ہاں میں پیارا اور خوبصورت ہوں، اسی لیے۔ شرارت سے وہ ارتضیٰ کے ہاتھ میں اس کے بال پکڑا رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ کچھ دیر کے لیے نور الہدا نے ارتضیٰ کا خیال کرتے اے سی بند کر دیا تھا۔ غالباً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی نظریں ان دونوں پر سفر کر رہی تھیں۔ یہ منظر اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کبھی بیٹے کا ہاتھ چوم رہا تھا اور کبھی پاؤں۔ اسے مزہ آ رہا تھا اپنے بیٹے سے کھیلتے ہوئے۔ 3 دن پہلے ارتضیٰ ہسپتال سے گھر آیا تھا، لیکن وہ خود موجود نہیں تھا۔ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکا تھا۔ کیوں ہارٹ اٹیک کروانا چاہتی ہو یار؟ یہ تم کہہ رہی ہو کہ میں پیارا اور خوبصورت ہوں؟ وہ بے یقین سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ میں ہی کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے جیسا تمہیں دیکھ کر سوچا تھا تم بالکل ویسے ہی نکلے ہو۔ تمہیں یونیورسٹی میں دیکھ کر ایک خیال آیا تھا کہ جس لڑکی کی شادی تم سے ہوگی وہ یقیناً بہت خوش قسمت ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خوش قسمت میں خود ہی ہوں گی، جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور محبت دینے والا مرد عطا کیا ہے۔ میں مردوں سے ڈر گئی تھی، اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسفندیار خان، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو، اور اللہ نے تمہارا دل بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دلکشی سے اس نے وہ بات کہہ دی تھی جو اسفندیار کے 1000 دفعہ کہنے پر بھی نہیں بتائی تھی۔ یہ دل اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تم ہو۔ محبت کا انداز ادھر بھی برقرار تھا۔ اس نے بازو کے گھیرے میں لیا تھا ان دونوں کو۔ زندگی ایک دم ہی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تائی جان مصحف کیسا ہے؟ میرا بہت دل کر رہا ہے اس سے ملنے کو، لیکن نانا کی وجہ سے آنا مشکل ہے۔ کچن میں وہ دودھ گرم کر رہی تھی۔ حمزہ اور نانا رات کو لازمی دودھ پیتے تھے، البتہ جبرائیل صرف ناشتے کے بعد پینے کا عادی تھا۔ دودھ گرم کرنے کے دوران ہی اسے حویلی سے نانا کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے نئے ولی عہد کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ مصحف سے ملنے کو بےتاب ہے۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اداس نہ ہو، نور اپنے والد کی طرف چکر لگائیں گی تو آپ سے بھی مل لیں گی۔ یہ بتائیں جبرائیل کا بخار اترا ہے؟ کام بھی تو بہت کرتا ہے میرا بیٹا۔ اتنی دور بیٹھی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ جی تائی جان بخار ٹھیک ہے، ابھی آرام ہی کر رہے ہیں، میں نے آج انہیں آفس بھی نہیں جانے دیا، پریشان مت ہوں۔ دودھ گرم کر کے اب گلاسوں میں انڈیلنے کے بعد انہیں ٹرے میں رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، آپ بھی آرام کرو، اور میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ کچھ کام نوکروں سے بھی کروا لیا کرو، سارا دن ان کے کام خود کرتی ہو، آپ بھی تھک جاتی ہوں گی، آفس سنبھالنا، پھر گھر اور کچن بھی۔ اپنی غیر موجودگی میں جب بھی وہ اسے کال کرتی تھی مہاروش خود ہی ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہوتی تھی۔ انہیں خوشی بھی ہوتی، لیکن اس کے تھکاوٹ کے خیال سے وہ ہر دفعہ اسے کہتی تھی، لیکن مجال ہے مہاروش صاحبہ مان جائیں۔ تائی جان آپ بھی تو گھر کے مردوں کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مجھے بھی ان کے کام خود کرنا خوشی دیتا ہے۔ ویسے بھی اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوتا، اگر زیادہ ہو تو رانی کی مدد لے لیتی ہوں، آپ خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے کام اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کو امپریس کر سکوں۔ گلاس ٹرے میں رکھے تھے، اپنے لیے کافی بنانے کی باری تھی، کافی کا سامان نکال کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اگر آپ امپریس کرنا بھی چاہتی ہیں تو وہ تو میں آج سے کئی سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت اچھی ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، محبت کرنے والی، خیال کرنے والی، پرخلوص۔ لیکن آپ کو اس محبت اور خلوص میں خود کی ذات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے میرے بچے، خیال رکھا کرو اپنا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے تایا بلا رہے ہیں۔ موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ ماما کے ذکر پر ایک ہوک دل سے اٹھی تھی جس نے اسے کئی لمحوں کے لیے فریز کر دیا تھا۔ خود کو اس فیز میں ڈھالنے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی۔ ماما، بابا اور نانا بھی نہیں تھے، وہ خود تھی اور اس کی غلطیاں تھیں۔ جب ماما کہتی تھی تب وہ عام لڑکیوں کی طرح ٹال دیتی تھی، لیکن اب کی بار اس نے خود اپنی خوشی سے ان ذمہ داریوں کو اپنے سر لیا تھا، لیکن اس حال میں ڈھالنے کے لیے وقت لگا تھا، لیکن اس حال نے اسے بہت خوشی بھی دی تھی۔ دودھ ٹھنڈا ہو رہا تھا، جلدی سے اپنی کافی بنائی تھی، وہ بھی مگ ٹرے میں رکھتے منٹوں میں پھیلاوا سمیٹتے کچن سے نکل گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے کے ساتھ اسے پینے کی تاکید بھی کی تھی، جو ایک کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ پھر نانا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ان کے سونے کا یقین کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سونے سے پہلے وہ ہر چیز کا تنقیدی جائزہ لازمی لیتی تھی۔ ابھی بھی سیڑھیاں پھلانگتے وہ ہر طرف نگاہ دوڑا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو جبرائیل ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بند کر دیا تھا، غالباً اسی کے انتظار میں تھا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے منہ اس کی جانب کرتے حال بھی دریافت کیا تھا۔ طبیعت تو میری ٹھیک ہے، مورے اور آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔
بس سر میں ذرا سا درد تھا، بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ میرے لیے کافی نہیں لائیں ہیں؟ اسے اپنا ہی مگ پکڑے دے کر جبریل نے استفسار کیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر مگ اس کے ہاتھ سے لیا تھا، جو 2-4 گھونٹ پی چکی تھی۔ عین اسی جگہ اپنے ہونٹ رکھے کپ کے کنارے جدھر سے مہروش پی رہی تھی۔ اس کا دل اس وقت کافی کا منتظر تھا۔ نہیں، کیونکہ کافی پی کر آپ نے پھر کام کرنا شروع کر دینا تھا، جبکہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ آج بغیر کافی اور کام کے سوئیں گے۔ اپنا کپ اس سے وہ ہاتھ بڑھا کر دوبارہ واپس لے چکی تھی، آدھا کپ رہ گیا تھا۔ اس نے صرف 2 ہی گھونٹ بھرے تھے، لیکن جبریل نے بھی 2 گھونٹ میں آدھا کپ کر دیا تھا۔ 2 گھونٹ میں آپ نے کپ خالی کر دیا؟ اپنا مگ اسے دکھایا تھا، جسے وہ پھر تھام چکا تھا۔ اگر آپ آج ظالم بیوی کا روپ دھار رہی ہیں کافی نہ پلوا کے، تو کیا ہوا، ہم ایک مگ ہی شیئر کر لیں گے۔ مسکراہٹ کی نمائش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھر مگ لے چکا تھا، جن میں آخری گھونٹ رہ گئے تھے وہ مگ خالی کر چکا تھا۔ آپ مجھے ظالم کہہ رہے ہیں؟ کافی کا صدمہ کم تھا، اوپر سے وہ اسے ایسے کہہ رہا تھا۔ کافی بھی تو نہیں پلوا رہی ہیں؟ معصومیت سے کہتے اس کا جوڑا کھول دیا تھا، جس سے بال کمر تک بکھر گئے تھے۔ ایک تو آپ نے مجھے ظالم کہا ہے، اور دوسرا آپ نے میری کافی پی لی۔ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ کام کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی جانب سے لیپ ٹاپ وہ اپنی جانب سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ جبریل اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ دیکھیں، آپ مزید ظالم بن رہے ہیں، میرا لیپ ٹاپ بھی آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ جو بھی کہیں، اب لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، اور نہ آپ کام کریں گی۔ ناک سے مکھی اڑائی تھی، اپنے بالوں کو آگے کی طرف کرتے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ بالوں کی لمبائی آگے کرنے سے وہ پیٹ تک گر رہے تھے۔ بیڈ روم کی مصنوعی روشنی میں شہد رنگ بال اور آنکھیں روشن دکھائی دے رہی تھی۔ رخ ترچھا اس کی جانب کیا تھا، جو آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی پلوا دے، نہیں کرتا کام۔ ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میری آدھی سے زیادہ کافی آپ نے پی ہے، میں نے آپ سے بھی کم پی ہے، اس لیے آج کافی نہیں ملے گی۔ اس کا انداز حتمی تھا، 2 ٹوک، جس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا منع تھا۔ آپ ایسے کرتی پتہ ہے کیسے لگتی ہیں؟ اس کے کان کے پیچھے لٹ اڑستے وہ پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک ہر لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ظالم، جابر، حاکم، کافی نہ دینے والی، لڑاکا بیوی، یہ الفاظ مہروش نے ادا کیے تھے، جس پر جبریل کا کہا کمرے کی فضا میں گونجا تھا۔ اب دھونس جماتی اچھی لگتی ہیں، حکم دیتی، خوبصورت اور اپنی منوا کے پیاری، جبکہ کافی نہ دے کر ظالم نہیں لگی ہیں۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو کافی نہ دے کر کیسی لگی ہوں؟ اس پر لگے ہاتھ روشنی بھی ڈال دیں۔ اب مہروش نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جس میں وہ گھڑی پہنتا تھا، ڈال کا نشان بنا ہوا تھا، مسلسل پہننے سے چکور ڈال کی چھاپ تھی اس کی مضبوط کلائی پر۔ نہ دے کر حاکم لگی ہیں، ظالم حاکم نہیں بلکہ محبوب حاکم۔ اپنی کلائی کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے وہ خوبصورتی سے کہہ رہا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی، نوازش ہے۔ جبریل کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، 1 منٹ۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑتے مہروش نے سائڈ ٹیبل سے ایک لفافہ نکالا تھا، شاید کسی ہسپتال کا تھا۔ اندر کیا تھا؟ اس کے چہرے پر تجسس آیا تھا۔ حوالہ لفافہ اس کی جانب کیا تھا، جس نے نہ سمجھی سے ابرو چکایا تھا۔ کھول کر دیکھ لیں اسے، یہ کہتے مہروش کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی چھائی تھی۔ لفافہ تھام چکا تھا، کھول کر اندر سے ایک صفحہ باہر نکالا تھا۔ جیسے ہی اس نے صفحہ نکالا تھا، مہروش کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ ہاتھوں کو اس نے بے اختیار مسلا تھا۔ جیسے جیسے جبریل کی نظریں صفحے پر آگے بڑھ رہی تھی، مہروش کے چہرے کی سرخی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ پورا صفحہ پڑھ چکا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ پڑھنے کے بعد وہ اسے تصدیق چاہ رہا تھا، جس نے سرخ چہرے سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ شکر الحمدللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے ایسی خبر سنائی ہے مہروش، جس کی خوشی میرے بیان سے باہر ہے۔ خوشی سے الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ اب مہروش کے ہاتھ جبریل کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا، محبت سے ساتھ لگایا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے، اس کے پالوں پہ ہونٹ رکھتے اس نے الفاظ ادا کیے تھے۔ کون کون جانتا ہے؟ اس کی طرف رخ کیا تھا۔ صرف آپ اور میں، اس کے کرتے کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے مقابل نے جواب دیا تھا۔ ہم مل کے یہ گڈ نیوز دیں گے۔ اس کے جواب پر مہروش نے سر ہلایا تھا، جبکہ جبریل کی آنکھوں کی چمک پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہلکی سی نمی اس چمک میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ دل اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح کے وقت منانا کے ساتھ گھر کے لان میں ہی واک کر رہی تھی۔ حمزہ ہسپتال چلا گیا تھا۔ نئے ہسپتال کی وجہ سے اس کی مصروفیات مزید بڑھ گئی تھیں۔ وہ فل جوش و خروش سے ہسپتال کے لیے نیا اسٹاف اور دیگر انتظامات دیکھ رہا تھا۔ جبریل بھی آج جلدی آنے کا وعدہ کر کے آفس گیا تھا۔ کسی فارن ڈیلیگیشن کے آنے کی وجہ سے جلدی جانا مجبوری تھی۔ پیچھے وہ اور اس کے نانا رہ گئے تھے۔ واک جاری تھی جب گیٹ پر کسی گاڑی نے ہارن دیا تھا۔ حمزہ اور جبریل کا تو اس وقت آنا ناممکن تھا۔ دونوں نے گیٹ کی جانب اچھمبے سے دیکھا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 3 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلی گاڑی سے اسفندیار خان نکلا تھا، تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ قافلہ حویلی سے آیا ہے۔ پچھلی گاڑیوں سے گھر کی خواتین نکل رہی تھیں۔ سب حویلی والوں نے ایک ہی وقت میں رونق بخشی تھی۔ کیا ہوا؟ فریز ہو گئی ہمیں دیکھ کر؟ سب سے پہلے فرشتے آگے بڑھی تھی۔ تائی، چچی، نور بھابھی اور پریسا اور بی جان سبھی گھر والے تھے۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی انہیں یہاں دیکھ کر۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ دادا جان نانا جان سے مل رہے تھے، خیر خیریت دریافت کی جا رہی تھی۔ وہ انہیں لیے اندر ڈرائنگ روم میں لائی تھی۔
حسب روایت بڑوں کے ہاتھ چومنے کے بعد وہ سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سب کو ایک وقت میں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ خوشی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ خوشی تو ہمیں بھی ہو رہی ہے، بلکہ ہماری خوشی تو سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ جب سے سنا ہے ہماری خوشی کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ ہمیں بہت عرصے سے اس خوشی کا آپ کی طرف سے انتظار تھا جو اب پورا ہوا ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ بی جان نے اسے محبت سے اپنے پاس بٹھایا تھا، اس کا ماتھا چومتے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یوں مردوں کے سامنے کھلم کھلا بات پر وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ میں ذرا رانی کو چائے کا کہہ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب آ گئے تھے، جس کی تقلید فرشتے اور پریسا نے بھی کی تھی۔ اوہو، بھابھی صاحبہ شرماتی بھی ہیں۔ پریسا کا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا۔ پری، میری بیٹی کو تنگ مت کرو، تائی جان نے اس کی حمایت کی تھی۔ وہ رانی کو پہلے ہی اپنی نگرانی میں کچھ انتظام کرنے کا کہہ چکی تھی۔ یوں فرشتے اور پریسے کی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ہی اس نے اپنی نگرانی میں چائے کا اہتمام کروایا تھا۔ تائی جان اور چچی جان کے منع کرنے کے باوجود وہ خود ہی اس اہتمام میں پیش تھیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ آپ کا بھی گھر ہے، لیکن آپ سب لوگ پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے، مجھے آپ کے لیے خود اہتمام کر کے اچھا لگے گا۔ چچی اور تائی اس کی محبت اور خلوص کے آگے چپ رہ گئی تھی۔ چائے پی جا رہی تھی، گرما گرم بحث بھی جاری تھی، مسکراہٹیں اور کہے بھی بکھرے جا رہے تھے۔ بچے، جبرائیل کو اطلاع دے دی ہے؟ بی جان نے اسے ارتضا کے ساتھ گم دیکھ کر پوچھا تھا۔ ان کے پوچھنے پر سب کی نظروں کا محور وہ تھی۔ ہاں نہیں، مجھے آپ سب کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ یاد ہی نہیں رہا، معصوم سی شکل بناتے اس نے جواب دیا تھا۔ کوئی بات نہیں بچے، بی جان تو اس پر نثار ہوئی جا رہی تھی، میں ابھی انہیں بتاتی ہوں۔ وہ سب کو ساتھ ہی لیے اٹھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مبارک ہو یار، رات کے وقت مردوں کی الگ محفل جمی ہوئی تھی اور عورتوں کی الگ۔ اصفر یار خان آتے ہی آفس کی میٹنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ ابھی واپس لوٹا تھا، آتے ہی جبرائیل سے بغلگیر ہوا تھا اور بآواز بلند مبارکباد دی تھی، جس پر وہ سب کے سامنے مسکرا کر اسے بھی جواب دے رہا تھا۔ نانا جان بھی خوش ہو رہے تھے، ایک عرصے بعد اس گھر میں خوشیاں آئی تھیں۔ وہ شکر کر رہے تھے، اتنے دنوں میں پہلی دفعہ انہوں نے مہاروش کو دل سے خوش ہوتے دیکھا تھا۔ آج اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ مردوں کے بیچ بیٹھے وہ 3-4 دفعہ نانا کی دوائی کے لیے آئی تھی اور باقی سب سے بھی کچھ نہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ پی جان اسے مکمل گھریلو حلیے میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، انہیں خوشی بھی ہو رہی تھی۔ مہاروش بچے بس کرو، بیٹھ جاؤ، اگر کسی کو کچھ بھی لینا ہوا تو خود لے لے گا، کچھ آرام بھی کر لو، صبح سے گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ تائی جان اور اپنے درمیان اسے زبردستی بٹھایا تھا، وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ یوں تو ملازم بھی تھے، لیکن وہ ذرا چوزی قسم کی تھی، اس لیے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی۔ ایکچولی بی جان، مجھے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروانا پسند ہے، ورنہ میری تسلی نہیں ہوتی ہے۔ مما کی طرح جب تک کام مکمل نہ کروا لوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ ان کے درمیان بیٹھتے اس نے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ چھوڑیں ان گھریلو باتوں کو، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت سگڑ ہو گئی ہیں، بلکہ یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کی پہلی بیٹی ہو یا بیٹا؟ یہ سوال پریسا کی جانب سے آیا تھا۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دونوں کی ہی یکسر خوشی ہوگی، متانت سے اس نے جواب دیا تھا۔ تائی جان خوش ہوئی تھی۔ اور لالا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب کی بار فرشتے کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے، ہماری پہلی بیٹی ہو، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی پہلی بیٹی تھی، اسی لیے ان کی خواہش ہے کہ ہماری پہلی بیٹی ہو۔ اس نے چند دن قبل کی باتوں کے پس منظر میں کہا تھا، جب اس نے اچانک اس سے پوچھا تھا، جبرائیل آپ کیا چاہتے ہیں، ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا؟ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے تھے جب مہاروش نے اس سے پوچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے پہلی بیٹی دے، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی، ویسے ہی ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو جو بالکل آپ جیسی ہو۔ اپنا کافی کا مگ اس نے منڈیر پر رکھتے مہاروش کے ہاتھوں کو تھامتے کہا تھا، جو اس کے جواب سے خوش ہوئی تھی۔ اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ ایک ساتھ آسمان کی جانب دیکھتے جبرائیل نے اس سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ مجھے دونوں سے یکساں خوشی ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن آپ جیسے ہیں، اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے بچے آپ جیسے ہوں، باوقار اور نڈر۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ سیریس ہیں؟ مطلب آپ سنبھال لیں گے ضدی اولاد کو؟ اس کے بازو کو پیچھے کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں ڈیم سیریس ہوں، اگر ضدی بھی ہوئی تو مسئلہ نہیں ہے، مل کر سنبھال لیں گے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح اصول پرست ہوں گی، ضدی نہیں۔ اس کے بکھرے بالوں کو چوڑے کی شکل دیتے اپنے کال کا پاس رکھ رہا تھا۔ میں آپ کو ضدی نہیں لگتی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ سب اسے ضدی کہتے تھے اور دوسروں کی بات پر ایمان لاتی وہ خود کو ضدی ہی سمجھنے لگی تھی۔ نہیں، آپ مجھے کبھی ضدی نہیں لگی ہیں، بلکہ ہمیشہ اصول پرست لگی ہیں، اور آپ کی یہ بات مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے۔ یہ سمجھنا چھوڑ دیں مہاروش کہ آپ ضدی ہیں۔ اب اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا، جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی باتوں کی صداقت پر ایمان لانے کی کوشش میں تھی۔ یقین کر لیں، آپ میں بہت سی خوبیاں ہیں جنہیں آپ وقت کے ساتھ خامیاں سمجھ رہی ہیں، لیکن آپ کی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کو سب سے الگ اور باوقار بناتی ہیں۔ ان پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیں، خود کو بدلنے کی کوشش بھی مت کریں، کیونکہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی اچھی ہیں، کسی کے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ ہمیشہ سے ایسی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ہماری ساری اولاد آپ جیسی ہو، کسی سے نہ ڈرنے والی، اپنی منوانے والی۔ آخر میں وہ شرارتی ہوا تھا۔ تھینک یو مجھے سب کچھ باور کروانے کے لیے۔
لیکن اولاد کے معاملے میں میری رائے آپ سے مختلف ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ آپ جیسے ہوں، محبت اور احساس کے ساتھ ساتھ احترام کرنے والے۔ اس کے ساتھ کھڑی وہ اپنی رائے پہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ جبریل مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ابھی سب کے درمیان ان سب باتوں کو سوچتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن خوب گھوم پھر کر مزے کرنے کے بعد آج سب کی واپسی تھی۔ مہروش نے ان سب کو شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اس نے ہر وہ جگہ وزٹ کروائی تھی جو حمزہ کی اور اس کی فیوریٹ تھی۔ جانے کے لیے سب تیار تھے۔ تائی جان ادھر ہی رک رہی تھیں اور تائی جان بھی بزنس کے سلسلے میں پہلے ہی یہاں تھے۔ نور الہدا اور اسفندیار خان بھی چند دنوں کے لیے ادھر ہی تھے۔ نور نے آج اپنے ابا کی طرف چلے جانا تھا، اس لیے فی الحال یہاں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، بس بی جان تھیں جو ابھی تک مہروش کے ساتھ کھڑی، نہ جانے کون سے رازوں نے آز کیے جا رہی تھیں۔ پریسا گاڑی سے اتر کر ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے آپ کو خوش دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اب یقین کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میرے بیٹے اور آپ کی ماں کی تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ میں غلط تھی، میرے اندازے بھی، لیکن آپ کی تربیت جیت گئی۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں اپنے بیٹے اور بہو کے سامنے اقرار نہیں کر سکی کہ ان کی تربیت لاجواب ہے۔ جن کے بچوں کو رشتے نبھانے آتے ہیں اور ان کی لاج رکھنی بھی آتی ہے، اسی بدولت مجھے آپ سے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے معافی مانگنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیں بچے، بہت دفعہ آپ کا دل دکھانے کا باعث بنے۔ بی جان کے ساتھ آ جان بھی آ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ پریسا ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ بی جان کی باتوں پر اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے، انہیں چوما تھا، نرمی سے مسکرائی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ معافی مت مانگیں۔ دا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہم چلتے ہیں بچے، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاؤں؟ حویلی سے آئے لوگوں کی وجہ سے وہ آفس سے 2 دن کی چھٹی پر تھی، لیکن آن لائن میٹنگز جاری تھیں۔ گھر کی جو بھی مصروفیت ہو وہ کسی نہ کسی بہانے وقت نکال ہی لیتی تھی۔ اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن ناممکن کا لفظ مہروش کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ ابھی انہیں مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ نانا کے کمرے میں لوٹی تھی، جو کسی کتاب میں گمتے دروازے میں کھڑی اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ مجھے کھانے کی نہیں، ماہی کی ضرورت ہے۔ وہ مل سکتی ہے؟ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی، اسے دیکھا تھا جو ان کی بات پر مسکرائی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نانا، ماہی تو آپ کے پاس ہی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ مجھے میری پرانی ماہی چاہیے، وہ مل سکتی ہے؟ اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھے، لیکن اکیلے چلنے پھرنے میں انہیں ابھی بھی چکر آتے تھے، اس لیے مہروش اکیلی ہی مہمانوں کو سی آف کرنے گئی تھی۔ نانا، میں آپ کے لیے وہی ماہی ہوں۔ ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نانا کی آنکھیں مہروش پر تھیں۔ نہیں، میری ماہی مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، جبکہ یہ ماہی بہت کچھ چھپانے کا ہنر جانتی ہے۔ میری ماہی بہت معصوم تھی، مجھے میری وہی ماہی چاہیے، یہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جس نے ایک بھی رنگ چہرے پہ آنے نہیں دیا تھا، لیکن معصوم پر اس نے کہا لگایا تھا۔ نانا، معصوم حمزہ ہے، میں نہیں۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، اپنی نظروں کا رخ ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ آنکھوں میں دیکھتی وہ یہی تاثر دے رہی تھی کہ میں بہت مضبوط بن چکی ہوں، لیکن وہ اس کے نانا تھے جنہوں نے اسے اس کی ماں سے زیادہ پرورش میں وقت دیا تھا، وہ کیسے نہ پہچانتے؟ نہیں، میری ماہی بھی معصوم تھی، جو اپنے دکھ نانا سے نہیں چھپاتی تھی، جو صرف اتنی ہی بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی جتنی اس میں ہمت تھی۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ نہیں بہادر بنتی، جسے اپنے نانا کے سامنے رونے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے میری وہی ماہی واپس چاہیے۔ دوگی ماہی؟ نانا بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ اب کی بار چہرے کا رنگ بدلا تھا، بہت سی تکلیف دہ یادوں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ ماضی سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں تھا، وہ بھی تب جب ماضی قریب میں برداشت سے زیادہ تکلیفیں سہی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے نانا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نظریں چرائی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک رہا سہا رشتہ بھی اس سے دور چلا جائے، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان کی گود میں سر رکھ کر وہ سارے دکھ بیان کر دے جو اس نے اکیلے سہے تھے۔ ماہی، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہارا نہ بتانا مجھے تکلیف سے بچا رہا ہے؟ باخدا تمہارا مجھے اپنے دکھوں سے بے خبر رکھنا زیادہ تکلیف دے رہا ہے بنسبت بتانے کی۔ جو بھی دکھ ہے مجھ سے کہہ دو میری بیٹی۔ تمہارے نانا کا سینہ بھی برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کو نانا نے اپنی کمزور گرفت میں لیا تھا اور انہیں طاقت پہنچائی تھی۔ کوئی دکھ نہیں ہے نانا، آپ کسی بھی بات میں زیادہ مت سوچیں۔ ڈاکٹر نے آپ کو کسی بھی طرح کا سٹریس لینے سے منع کیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ بہت ساری نمی کو اندر دھکیلا تھا۔ اب کی بار نانا بالکل چپ ہو گئے تھے۔ ہاتھوں کی گرفت بھی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے انہوں نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ بنا ان کی جانب دیکھے وہ پاس سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اسے رکنا پڑا تھا۔ 1 ماہ 15 دن اور 27 گھنٹوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے میری بیٹی اپنے والدین اور میرے بچوں کا دکھ بانٹے گی، ان کے آخری وقت میں کہے گئے الفاظ مجھ سے شیئر کرے گی، اپنے اندر رکھے اس دکھ کو ایک بڑھے باپ سے بانٹ کر دکھ کم کرے گی، اپنے عظیم دکھ کو مجھ سے بانٹ کر اپنا اور میرا درد کم کرے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹی اللہ نے لے لی ہے اور دوسری کو مجھ سے ویسے ہی دور کر دیا ہے۔ اس بیٹی کا دکھ بہت بڑا ہے جو مرتے دم تک ساتھ رہے گا، لیکن تمہارا دکھ مجھے وقت سے پہلے ختم کر دے گا۔ نانا کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔
ان کی آواز میں نمی تھی، نمی آنکھوں میں تھی جو چہرے پر پھیل گئی تھی۔ ان کے الفاظ پر وہ تڑپ کے پیچھے مڑی تھی، نمی اس کے بھی چہرے کو گیلا کیے ہوئے تھی۔ بھاگتی ان کے پاس صوفے کے پاس آئی تھی، گھٹنوں پر سر رکھے وہ بھی رو رہی تھی۔ میں بہادر نہیں ہوں نانا، میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس وقت آپ کو یاد کیا تھا جب بابا ہسپتال میں تھے، آپ کو بہت سی کالز کی تھی، میں نہیں روئی تھی ان کے مرنے پہ بھی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ رونا چاہتی تھی۔ میں اپنا دکھ صرف آپ سے بانٹنا چاہتی تھی، میں نے انتظار کیا تھا، آپ کو بہت انتظار کیا تھا۔ ان 15 دنوں میں نے ہر لمحہ انتظار کیا تھا کہ نانا ابھی آئیں گے اور مجھے گلے سے لگائیں گے اور کہیں گے کہ ماہی میں ہوں نا، کیا ہوا اگر تمہارے والدین چلے گئے ہیں؟ نانا آپ نہیں آئے تھے۔ ماہی تب نہیں ٹوٹی تھی، ٹوٹی بھی تھی تو آدھا، لیکن آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے تو اسے پورا توڑ دیا تھا۔ بھلا اپنوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے نانا؟ آپ کو تو اس کے پاس رہنا چاہیے تھا نا۔ کوئی بھی غم ہوتا آپ کا ساتھ لازمی ہونا چاہیے تھا، آپ کو اللہ سے کہنا چاہیے تھا مجھے میری ماہی کے پاس جانا ہے، وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ لیکن نانا آپ نہیں آئے، وہ تکلیف مہروش نے اکیلے گزاری تھی۔ جبریل بھی ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھے، حمزہ کا بھی اپنا غم تھا۔ نانا کوئی نہیں تھا آپ کی طرح غم بانٹنے والا، ہر کوئی اپنے غم میں تھا، لیکن مہروش کا، آپ کی ماہی کا غم سب سے بڑا تھا نا۔ میں نے شدت سے ہر لمحہ دعا کی تھی کہ نانا کہیں سے آ جائے، ہر لمحہ میری نظریں دروازے پر ٹکی رہتی تھیں کہ ابھی نانا آئیں گے اور کہیں گے ماہی میں ہوں نا اپنی بیٹی کا دکھ بانٹنے کے لیے۔ نانا نہیں آئے، کیوں نانا؟ آپ کے تو اللہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے نا، آپ اس کے بہت اچھے دوست تھے نا، آپ کو تو بھیجنا چاہیے تھا۔ نہیں، لیکن نہیں آئے۔ میں نے اللہ سے بھی اپنا ناطہ توڑ لیا تھا، پھر میں نے خود کو سنبھال لیا نانا۔ آپ کی ماہی نے اپنے دل کو سنبھال لیا تھا کہ غم میں کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے، غم صرف آپ کا اپنا ہوتا ہے، اسے آپ نے اکیلے ہی گزارنا ہوتا ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا، لیکن جبریل اور تائی جان کی آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر میں پھر ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اپنے اللہ سے ناطہ توڑنے پر شرمندگی ہوئی تھی کہ نانا تو اللہ کے دوست ہیں نا، تو وہ انہیں کیسے نہ بھیجتے۔ میں نے تب معافی مانگی تھی اللہ سے، رو کے، شدت سے، پورے دل سے، اسے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نانا کی میرے حق میں مانگی گئی دعائیں قبول کرتا ہے، تو آج میری بھی نانا کے حق میں مانگی گئی دعائیں قبول کر لے گا۔ مجھے میرے نانا واپس کر دیں، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے، لیکن نانا مجھے واپس کر دیں۔ میں پہلی دفعہ زندگی میں مایوس نہیں تھی نانا، میں بہت پر امید تھی، کیونکہ میرے پیچھے آپ کی دعائیں تھیں، تو اللہ کیسے آپ کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ اس نے آپ کی دعاؤں کی لاج رکھی اور مجھے بھٹکنے نہیں دیا، اس نے آپ کو ہمیں واپس لوٹا دیا، ایک صبر آزما وقت کے بعد۔ لیکن اس عرصے میں آپ کی ماہی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ اور جبریل بھی ایک وقت میں آ کر دل چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن آپ کی ماہی نے دل مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کے دوست سے شرمندہ تھی، اس لیے اس نے آپ کے دوست سے ضد لگا لی تھی کہ مجھے آپ چاہیے ہیں، اس لیے آپ ہمیں واپس مل گئے۔ لیکن اس عرصے میں مجھے آپ کے دوست نے مضبوط بنا دیا تھا، کہ حالات سے لڑنا سکھا دیا تھا۔ میں نے جبریل کو راتوں کو اٹھ کر آپ کے کمرے میں آ کے روتا دیکھا تھا، حمزہ کو ساری رات گھر نہ آتے دیکھا تھا نانا، میں نے اپنا گھر بکھرتے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے لیے مضبوط بننا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے، آپ کے دوست نے مجھے مضبوط بنایا تاکہ میں حالات سے نمٹ سکوں۔ آپ کا دوست بہت اچھا ہے نانا، اس نے آپ کو ہمیں واپس دے دیا۔ گھٹنوں پر سر دائیں جانب موڑ کے رکھے وہ رونے کے ساتھ ساتھ زکام زدہ آواز میں بولتی رہی تھی، کبھی شدت سے تو کبھی دھیمی مدھر آواز میں۔ ان سارے لمحوں کے درمیان نانا کی بھی سسکیاں بڑھتی گئی تھیں، ان کا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ تھا جو لرز رہا تھا۔ ان کا دل خوش بھی تھا کہ اللہ نے اسے بھٹکنے نہیں دیا، اللہ نے برے خوابوں کا اثر زائل کر دیا، اللہ نے اسے اندھیروں میں گم نہیں ہونے دیا۔ ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، وہ کیسے نہ مطمئن ہوتے۔ دل اب سکون پا گیا تھا، وہ روتے روتے غنودگی میں چلی گئی تھی، جبکہ نانا کا ہاتھ ابھی تک اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ روئی ہیں؟ اپنا بیگ پکڑاتے ہی پہلی نظر اس کی سوجھی روئی آنکھوں پر گئی تھی، جن کی خمدار پلکیں ہمیشہ ہی اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھیں۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، زیادہ سونے کی وجہ سے آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں۔ بیگ وہ لیے کمرے کی جانب آئی تھی، اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اس کے لیے آرام دہ لباس نکال کر اس کے حوالے کیا تھا، پھر نیچے سے پانی لانے گئی تھی۔ واپس آنے تک لباس تبدیل کر چکا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو کرتے کے بازو کو کف فولڈ کر رہا تھا، اس کی عادت تھی ہمیشہ کف فولڈ کر کے رکھنے کی۔ روئی کیوں ہے؟ پانی وہ اس سے پکڑ کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا، ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کی پائنتی والی سائڈ پر بٹھایا تھا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ نرمی سے دیکھتے وجہ پوچھی تھی، نانا چاہتے تھے اسی لیے۔ مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ اوہ، تو مطلب انہوں نے بالآخر اپنی پرانی ماہی سے بات کر ہی لی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ان کی پریشانی کم ہو گئی تھی کیونکہ مہروش بہت سنجیدہ ہو گئی تھی پہلے سے، جو انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ کوما کی حالت میں جبریل ان سے ہر بات شیئر کرتا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ مہروش سے جاننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا جب تک وہ نانا کے سامنے نہیں روئے گی اس کی پریشانی ہنوز وہیں رہے گی۔ اس لیے جبریل کے مشورے پر عمل کیا تھا، جس کا نتیجہ سامنے تھا۔ رویا مت کریں، آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے،
سورج پپوٹوں کے اوپر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ نانا والی بات کے جواب کو وہ گول کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں رہوں گی، پانی پی لیں۔ آسانی سے مان گئی تھی۔ اب پانی لا کر اسے دیا تھا جو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ آج اس نے میٹنگ کی وجہ سے لیٹ آنے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ سب سونے کے لیے چلے گئے تھے جبکہ وہ ابھی تک اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ گلاس وہ خود اٹھ کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بار بار اٹھ کر کام کرے۔ سب کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ اور آپ نے کھایا؟ اپنا جواب دینے کے بعد اس نے بھی سوالیہ انداز اپنایا تھا۔ کھا لیا تھا۔ کہیں باہر چلیں؟ اسے سوجھی آنکھیں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس وقت اس کا رخ سامنے لگی وال کلاک کی جانب کروایا تھا جدھر گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ جی اس وقت تھی؟ کیا کوئی اعتراض ہے؟ الماری سے بڑی شال نکالتے وہ بیڈ کی جانب آیا تھا۔ اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ابرو اٹھاتے پوچھا تھا، اعتراض ہوا بھی تو آپ کون سا مان جائیں گے؟ وہ بناتے جواب آیا تھا، اسی لیے آپ اعتراض نہیں کرتی، اچھی بیویوں کی نشانی ہے۔ دایاں بازو اس کے پیچھے کیے وہ اس لیے گیٹ سے نکل رہا تھا جبکہ اپنے شوہر کے جواب پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم سو جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گا۔ رات کے 12 بج گئے تھے لیکن مصحف صاحب سونے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، اس لیے نور الہدیٰ سے اسے لیتے وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا جدھر اس کی نظر گیٹ سے باہر نکلتے مہروش اور جبرائیل خان پر پڑی تھی۔ نیند سے نور الہدیٰ کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ کل رات بھی مصحف نے اسے اچھا خاصا تنگ کیے رکھا تھا۔ آج بھی وہ یہی روٹین بنائے بیٹھا تھا۔ کب سے سلانے کی کوشش میں تھی لیکن وہ تیار ہی نہیں تھا۔ ابھی اسے لے کر بیٹھی ہی تھی کہ وہ پھر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے اب اسفن یار سے نے پکڑ کر اسے سونے کا کہا تھا جس پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں سلا لوں گی، وہ متعامل تھی۔ کم آن یار، جب سے پیدا ہوا ہے تمہیں اپنی نیند قربان کی سے سنبھال رہی ہو۔ اگر آج میں سنبھالوں گا یا آئندہ بھی کبھی کبھار اپنی نیند قربان کر لوں گا تو میری شان نہیں گھٹ جائے گی، اس لیے تم سو جاؤ۔ اس کے رونے پر فیڈر بھی بنا دوں گا۔ کھڑکی کے پاس سے اپنی گود میں کھیلتے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا جس کی بس نیند سے جھولنے کی کسر رہ گئی تھی۔ لے کر کھڑے رہو تو وہ چپ تھا، جب وہ اسے لے کر بیٹھتے تھے تو وہ گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو جاتا تھا، اس لیے ابھی بھی وہ کھڑا تھا۔ ان دونوں میں وہ باپ سے بھی مانوس ہو گیا تھا۔ تمہیں زیادہ تنگ کرے گا، وہ بھی متعامل تھی۔ تو کوئی بات نہیں، باپ ہوں، تنگ کر سکتا ہے مجھے۔ باپ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے ماں ان کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مرد کو اکثر اولاد کی ساری ذمہ داری ماں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی نیند تک قربان کر کے اسے پالے جبکہ خود سکون سے اپنی نیندیں پوری کریں۔ میں ان مردوں جیسا نہیں بننا چاہتا۔ میں اپنی اولاد کو پالنے میں 50% کا حصہ دار بننا چاہتا ہوں، اس لیے تم سکون سے سو جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹے کو جھلاتے ہوئے اس کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا تھا، جبکہ نیند کی حالت میں اس کی باتیں سنتی وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے عام مردوں جیسا مرد نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے لیٹ کر کمفرٹر سر تک اوڑھ چکی تھی، لیٹتی ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی کیونکہ 2 دن سے مصحف نے اسے بہت تھکایا تھا جس کی وجہ سے وہ ابا کے ہاں بھی نہیں جا سکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب نماز کے لیے اٹھی تو اس کی نظر بلا ارادہ ہی دائیں جانب گئی تھی جدھر وہ ارتضیٰ کو سلاتی تھی، مصحف ادھر نہیں تھا۔ پریشانی سے نظریں گھمائیں تو سامنے صوفے پر دونوں باپ بیٹا محویز طرح تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ مصحف صاحب تو سکون سے سو رہے تھے، البتہ اسفن یار خان بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ اسے جھلاتے وہ خود نیند کی وادیوں میں جھول گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اترتی صوفے کی جانب بڑھی تھی، آہستگی سے اس کی گود سے مصحف کو نکالا تو اسفن یار خان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ او سوری، تمہاری نیند خراب ہو گئی، میں بس اسے اٹھا رہی تھی تاکہ تم سیدھے ہو کر بیڈ پر لیٹ جاتے۔ مصحف کو بیڈ پر وہ لٹا چکی تھی اور اسے کمفرٹر بھی اٹھا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی جاگنے ہی والا تھا، وقت کیا ہوئے؟ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، کمر سیدھی کرتے وہ اٹھا تھا۔ پتہ نہیں ماؤں کو کیا کیا قربان کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ وہ آج معترف تھا کہ عورتیں سچ میں عظیم ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہیں بغیر ماتھے پر سلوٹ ڈالے۔ نماز کا وقت ہو گیا، وہ اسے بتانے کے ساتھ ہی واش روم کی جانب بڑھی تھی تاکہ نماز ادا کر سکے، جبکہ اسفن یار ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا فریش ہونے کی نیت سے، پھر اس کا ارادہ مسجد جانے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج ناشتہ کس نے بنایا؟ ناشتے کے لوازمات کو دیکھتے ہی جبرائیل کو ادراک ہوا کہ یہ ناشتہ مہروش کے ہاتھ کا نہیں تھا۔ اسے صرف چند ایک چیزیں ہی بنانی آتی تھیں، وہ سادہ سی، جبکہ ٹیبل تو سجی پڑی تھی، اوپر سے قیمے کے پراٹھوں کی خوشبو، نہاری سے اڑتا دھواں۔ بھائی واہ! نور بھابھی نے مہروش ارتضیٰ کو اٹھائے ہوئے جبکہ نور الہدیٰ ٹیبل لگا رہی تھی۔ اسفن یار خان نے چونک کر دیکھا تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ ایسا کہنے پر اس نے شرارت سے اسے بھی دیکھا تھا جو جوس کا جگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد خود بھی وہیں بیٹھ گئی تھی اور مصحف کو مہروش سے پکڑا تھا تاکہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نانا اور جبرائیل حیرت سے انہیں دیکھ کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسفی لالا، اٹس ٹرو، آپ اتنے عرصے سے الو بنتے آئے ہیں؟ بھابھی کو سب کچھ بنانا آتا ہے، بشمول آپ کو الو بھی۔ لب کا کونا دبائے اس نے اطلاع پہنچائی تھی۔ جبرائیل کی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کوئی نہیں یار، ہوتا رہتا ہے ایسا، اب کھانا شروع کرو۔ جبرائیل نے اس کا کندھا تھپتھپاتے مولڈ کرنا چاہا تھا، ورنہ جس طرح کے اس کے تاثرات تھے وہ جبرائیل کو بہت مزہ دے رہے تھے۔
اور وہ بیچارہ تو صدمے میں تھا کہ اتنا عرصہ وہ جان بوجھ کر اسے خراب کھانا بنا کر کھلاتی رہی تھی. ہر لقمے کے ساتھ اس کا دکھ بڑھتا جا رہا تھا. مطلب کہ وہ اس کی محبت اور مربت میں کھا لیا کرتا تھا، لیکن اسے سب کچھ بنانا آتا تھا جس کا ثبوت سامنے تھا. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ناشتے کے بعد آفس جانے سے قبل وہ اس سے اس کے ابا کے ہاں چھوڑنے آیا تھا. جب اترنے سے قبل وہ اسے کہہ رہا تھا کیا اچھا نہیں کیا میں. وہ سب سو چکا تھا. پیسنجر سیٹ پر وہ بیٹھی اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. یار اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ تم نے اتنا عرصہ مجھے بدمزہ کھانے کی کھلائے ہیں، تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. میں کرتی ہوں ایسے، اور بدمزہ کھانے تمہاری سزا تھی. تم میرے پلاؤ کو خوشی خوشی کھا لیتے تو اتنا عرصہ تمہیں اچھے کھانوں سے محروم نہ رہنا پڑتا. خیر جاؤ، تمہیں معاف کیا. کمال فیاضی سے وام معافی کا اعلان کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ محترمہ کا جو مجھ جیسے انسان کو معافی کا شرف بخشا. منہ بناتے وہ ابھی بھی صدمے میں تھا. اس کے معافی کے اعلان پر طنز کیا تھا جس سے اس سے بھی فرق نہیں پڑا تھا. اس کے کہنے پر صرف وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس سب کے لیے. اس کی ہنسی اسے چڑھا رہی تھی. معافی مانگی کس نے صاحب؟ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. میں گاڑی واپس موڑ لوں گا. اسے دھمکی دی تھی جس کا اثر تن کے برابر بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر تمام عمر آپ کو بدمزہ کھانا ہی ملے گا. موڑ کے تو دکھاؤ ذرا. اس نے باقاعدہ آنکھیں دکھائی تھیں. بڑے افسوس کی بات ہے، شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. جو بھی کہا اس نے نظر انداز کیا تھا. کب لینے آؤں؟ بات ہی بدل دی تھی کیونکہ دال گلی ہی نہیں تھی. 1 ہفتے بعد. آٹومیٹک ڈور لاک تھے اس لیے فی الحال باہر نکلنے سے وہ قاصر تھے. ٹھیک ہے، اپنا اور مصحف کا خیال رکھنا. چھپ کر اس کی گود میں موجود بیٹے کی پیشانی چومتے وہ ڈور ان لاک کر چکا تھا. ویسے رات کے کھانے پر آ سکتے ہو، بدمزہ کھانا نہیں ملے گا. گاڑی کی کھڑکی میں چھپتے وہ اسے مسکراتی نظروں سے دعوت دے رہی تھی. چڑھانے کی ایک اور کوشش کی تھی. بہت شکریہ. جل بھن ہی گیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ اسے کیک کہتے ہیں؟ 2 گھنٹوں سے وہ کچن میں کیک بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو سچ میں ناکام ہی ہو گئی تھی. اوون سے نکالتے ہی مہروش چینکی تھی. اس نے جو بھی بنایا تھا وہ کم از کم کیک تو ہرگز نہیں تھا. کہنا تو چاہیے وہ خود بھی متعامل تھا. کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتی اس ملغوبے کو. اس نے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا جو جبریل ٹیبل پر رکھ چکا تھا اور پوسٹ مارٹم کر رہا تھا کہ کس چیز کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے یہ کیک کی بجائے کچھ اور بن گیا تھا. ایسا تو مت کہیں، اس ملغوبے کی قسمت کوڑا دان ہی ٹھہری تھی. مان لے سردار صاحب، یہ کیک بیک کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کچن میں موجود ڈائننگ چیئر پر بیٹھتے وہ اپنے ارشادات بیان کر رہی تھی. آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں. وہ بھی ساتھ والی کرسی پہ ٹکا تھا. چہرے پر کہیں بھی افسوس نہیں تھا. سیریسلی؟ ابرو اٹھاتے پوچھا تھا. جی بالکل مادام، نیکسٹ ٹائم آپ کا یہ بھی گلا دھو دیں گے. آپ کو اگلی دفعہ آپ کا کیک مل جائے گا، اور وہ کیک آپ کے بیک کیے ہوئے سے زیادہ اچھا ہوگا. اسے باور کروا رہا تھا. اس کیک کی طرح کا. بازو لمبا کر کے بن کی جانب اشارہ کیا تھا. ایک بیکنگ کی تو اسے اچھے سے آتی تھی جس کا جبریل بھی معترف تھا اور بشمول حمزہ بھی. اب ایسی بات بھی نہیں ہے. ساتھ ساتھ فون پہ وہ کوئی اور لوکیشن دیکھ رہا تھا کھانے کی کسی نئی جگہ کی. ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے تو آپ اب کریں ایسے اپنی شرط پوری. ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے اوپر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھتی وہ شرط یاد دلا رہی تھی. چلیں مادام. وہ بھی تیار بیٹھا تھا. فوراً جیب میں ڈالا تھا. اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ٹیبل سے کیز اٹھائی تھی جیسے اسے پتا تھا کہ آخر میں انہیں باہر جانا ہی پڑے گا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میں آپ کو اس پروجیکٹ کے سٹارٹ پہ ہی آفر کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ہمیں سے کوئی بھی آپ سے باز پرس نہیں کرے گا. البتہ اگر آپ سب میں سے کسی نے بھی پروجیکٹ کے درمیان میں کوئی بھی بہانہ تراشا اور اس سے فرار ہونے کی کوشش کی تو آپ کو اس کی بھاری ذمہ داری چکانی ہوگی. چونکہ آپ کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں تو غالباً اس کی شرائط بھی ذہن میں ہوں گی، اس لیے ہمارے پاس آپ کے متعلق فری ہینڈ موجود ہے. تو پروجیکٹ درمیان میں چھوڑنے کی صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ابھی آفر کر رہی ہوں. لیکن اگر آپ سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں تو ویری گڈ. میں آپ کے اسپرٹ کی قدر کرتی ہوں. جیسا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا پڑے گا. ہمیں بہت سی کالی بھیڑوں سے نبٹنا ہوگا. ہم نے جو شمع جلائی ہے اسے بجھنے نہیں دینا. نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا ان بچوں کے پیرنٹس کی طرف سے ہوگا، لیکن آپ نے ان کی کاؤنسلنگ بہت تحمل اور برداشت سے کرنی. آپ نے حتی الامکان صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے. اسی صبر اور برداشت کا نتیجہ ہے کہ صحرائی علاقے میں والدین خود اپنے بچوں، اور یہ 1-2 دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے ہمیں پورے 6 ماہ ان کی گالیاں برداشت کرنی پڑی ہیں، بدتمیزی اور حتیٰ کہ ہمارے عملے کو مار تک کھانی پڑی ہے. لیکن ہم نہ پیچھے ہٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم نے جس جوش و خروش سے اس کی شروعات کی ہے ہم اسی جوش کے ساتھ اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ انفرادی طور پر نہیں ہوگا. اس کے لیے اجتماعی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. پہلی سیڑھی کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. آگے ہم تبھی بڑھ سکتے ہیں جب ہمارا جوش مان نہیں پڑے گا. آپ میں چند لوگ نئے بھی آئے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اچھی طرح سوچ بچار کر ہمیں جوائن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم آپ کو 2 دن کا وقت دیتے ہیں.
اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ میٹنگ روم میں سربراہی کرسی کے پیچھے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی اپنا پیغام ان لوگوں پر 2 ٹوک انداز میں واضح کر رہی تھی۔ میم، ہم ابھی سے تیار ہیں آپ کو جوائن کرنے کے، ایک لڑکے حسن کی آواز گونجی تھی۔ میں آپ کے اسپرٹ کی قدر کرتی ہوں حسن، لیکن میں نے آپ کو 2 دن کا وقت اس لیے دیا ہے تاکہ آپ ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں ہے۔ اس میں آپ کی فیملی کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے، آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2 دن کا وقت اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنی فیملی کو مطلع کر دیں اور اپنا فیصلہ پوری دلی آمادگی کے سے کریں، ان کی رائے کو اہم جانتے ہوئے۔ جواب میں حسن اور اس کے ساتھیوں کی تسلی کروائی تھی، جس سے وہ قائل ہو گئے تھے۔ اوکے میم، ہم انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ہی دیں گے۔ حسن کا جوش اب بھی عروج پر تھا۔ مجھے یقیناً بہت خوشی ہوگی، ایک پروفیشنل مسکراہٹ سے اس نے جواب دیا تھا۔ میٹنگ بھی برخاست ہو چکی تھی۔ پہلے 6 لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی جو اس تنظیم کے حصہ دار تھے، جنہوں نے اسے یہاں تک لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ 6 ماہ کے عرصے میں نئے لوگ بھی شامل ہوئے تھے جن کا کردار بہت مثبت رہا تھا، جن کی وجہ سے کامیابی کی پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھ پائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے لیے یہاں ترقی کے زیادہ مواقع ہوں گے۔ حمزہ نے پریسا کو کورٹ سے پک کیا تھا۔ اب ان کی گاڑی کا رخ گھر کی جانب تھا جدھر اس نے پیکنگ کرنی تھی واپسی کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنا رخ حمزہ کی جانب کیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ ہو گئی تھی، ساتھ گزرتی ٹریفک رواں دواں تھی جس کا شور گاڑی کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا دیے تھے۔ حمزہ بھی اس کی جانب متوجہ تھا، لیکن ایک نظر اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ اس سے سکون کی وجہ سے لا علم تھا، لیکن یہ کہ یہاں پر لوگوں کی میری اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی جتنی میرے اپنے علاقے کے لوگوں کو ہوگی۔ وہاں پر جس شعور کی کمی ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، جو کہ یہاں رہ کر ناممکن سی بات ہے۔ اپنی لڑکیوں کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہی ہے۔ یہاں پر رہ کر میں ظلم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی جو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہوں۔ الفاظ سادہ تھے، لیکن اس میں اس کا عزم چھپا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے نڈر تھی، آنکھوں میں چمک تھی جو ارادے کی پختگی کا غماز تھی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اپنا رخ اس کی جانب کرتے اسے کہہ کر واپس ڈرائیونگ کی جانب مبذول کر چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وقت بدلا، سوچ بدلی، لوگ بدلے، ہم بدلے، وقت کا تقاضا بدلا، جس سے جہان بدلا۔ بابا مجھے بلی لینی ہے، ہانے کی بلی سے زیادہ پیاری۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سفید رنگ کے فراک میں ملبوس چھوٹی سی 3 سال کی بچی اپنے باپ کے پاس ٹیبل کے پاس آ کر رکی تھی۔ ساتھ ہی اپنی فرمائش بھی بتائی تھی۔ باپ نے اپنی نظریں سامنے پھیلے صفحات سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جب منتظر نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظروں میں ذرا بھی یہ الجھن، ڈر یا خوف نہیں تھا کہ باپ منع کر دے گا۔ پر امید نگاہیں باپ پر جمی تھیں کہ باپ ابھی کہے گا چلو چلتے ہیں لینے۔ کیا لینا ہے فاطمہ کو؟ دونوں ہاتھ بڑھا کر بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ پہلے وہ سن نہیں پایا تھا، اس لیے مطالبہ دہرانے کی درخواست کی تھی۔ بلی بابا، ہانے کی بلی سے زیادہ خوبصورت۔ اپنا مطالبہ دہرانے کے ساتھ ہی اپنی دوست کا حوالہ دیا تھا۔ انداز نڈر تھا، ڈر اور جھجک نام کی نہیں تھی۔ فاطمہ، آپ جانتی ہیں نا ماما منع کر چکی ہیں۔ اسے سامنے ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ کب بکھرے صفحات ایک طرف اب سمٹے پڑے تھے۔ بیٹی کا رخ اپنی جانب کیا تو جو ماں کی طرح ضد تھامے بیٹھی تھی۔ بابا نے تو منع نہیں کیا نا؟ جانتی تھی ماں انکار کر چکی ہے، لیکن باپ کی مرضی بیٹی کے ساتھ تھی۔ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، بیوی کا ڈر بھی ختم ہو جائے اور بیٹی کا شوق بھی پورا ہو جائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر آپ دونوں باپ بیٹی اس گھر میں بلی لے کر آئے تو گھر کے دروازے بند ملیں گے، آپ دونوں کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی کو جواب دیتا، اس بچی کی ماں اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی تھی۔ باپ نے بیٹی کو جانب دیکھا تھا کہ اب بتاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہم نانا کے گھر چلے جائیں گے۔ کیوں بابا؟ ماں کی دھمکی کو اس نے چٹکیوں میں اڑایا تھا، جبکہ باپ اپنی بیٹی کے حاضر جوابی پر مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ بیٹا آپ کوئی اور چیز لے لو۔ ماں کو اسے گھورتے پا کر باپ نے معاملہ سنبھالنا چاہا تھا۔ نہیں بابا، مجھے بلی ہی چاہیے۔ بلکہ آپ ایسا کریں، پھپھو سے کال پر کہیں کہ جو بلی انہوں نے مجھے دکھائی تھی میں نے اسے ڈن کر دیا، وہ مجھے گفٹ کر دیں، میرے بابا انہیں پے کر دیں گے۔ اپنا ہوم ورک وہ مکمل کر کے آئی تھی، باپ کا فون اس کے حوالے کیا تھا، ساتھ ہی حکم بھی جاری تھا۔ اس نے ایک نظر بیوی پر ڈالی تھی جو غصے سے باپ بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چائے کا کپ پٹکنے کے انداز میں اسے ٹیبل پر رکھا تھا، پھر غصے سے واک آؤٹ کرنے سے قبل دھمکی بھی دی گئی تھی، اور لگتا تھا کہ اس دفعہ دھمکی اثر لازمی دکھائے گی۔ اگر اس گھر میں آپ لوگ بلی لے کر آئے تو اس غلط فہمی مت رہیے گا کہ گھر کا دروازہ کھلا ملے گا۔ آپ کی مام ناراض ہو رہی ہیں فاطمہ۔ وہ جیسے اسے قائل کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹی بھی ماں کا پرتو تھی۔ اٹس اوکے بابا، ہم نانا کے ہاں چلے جائیں گے، وہ خود ہی راضی کر لیں گے۔ اب بیٹی کے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ اس نے کہا، سچ دکھایا تھا، گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ اب دونوں باپ بیٹی بلی کے ساتھ نانا کے گھر موجود تھے اور نانا اپنی بیٹی کو کال پہ ادھر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہاں موجود تھی۔ آپ نے میری نواسی کو اکیلے گھر سے نکال دیا؟ نانا کے سامنے ماں کو جواب طلبی کے لیے کھڑا کیا تھا، جبکہ باپ سرے سے ہی غائب تھا۔ اکیلے کہاں نانا، اس کے باپ کے ساتھ نکالا ہے۔
اپنی بیٹی کو گھورتے اس نے ریلیکس انداز میں جواب دیے تھے جو نانا کی گود میں چھپی بیٹھی تھی۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ماہی، اپنی نواسی کے الفاظ دہرا رہے تھے جو وہ نانا کے کان میں کہہ رہی تھی۔ حرکتیں دیکھی آپ نے ان باپ بیٹی کی؟ غصے سے باپ کو بھی گھورا تھا جو کافی کے 3 کپ اور بیٹی کا فیڈر لیے ادھر آیا تھا۔ ماہی درگزر کرو، بچی ہے، 4 دن کا شوق ہے، پھر بھول جائے گی۔ نانا مفاہمت کی راہ نکال رہے تھے۔ آپ کی یہ بچی پہلے کبھی کسی چیز کو بھولی ہے جو اب بھولے گی؟ کافی کا کپ وہ اسے لے چکی تھی جو اب اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ بیٹی کو فیڈر وہ پہلے ہی دے چکا تھا جو پینے کے ساتھ ساتھ ماں پر بھی التجائی نظریں ڈال رہی تھی جسے سراسر وہ اگنور کر رہی تھی۔ اچھا، میرے کہنے پر چھوٹی اور بڑی بلی کو ساتھ لے جاؤ، بڑے مان سے نانا نے کہا تھا۔ بڑی بلی کو لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ چھوٹی بلی کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ عرصہ دراز ہو چکا تھا لیکن کچھ ڈر اس کا اب بھی برقرار تھا بلیوں کے معاملے میں۔ پہلے نام نہیں سنتی تھی لیکن اب خود بھی لینے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جس کی بڑی وجہ اپنی اولاد تھی۔ ایک وقت تھا اسے کتے بلیوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اولاد اتنی ہی عاشق نکلی تھی کتے بلیوں کی۔ ٹھیک ہے ماما، لیکن بابا بھی میرے ساتھ جائیں گے اور بلی کو میں ادھر ہی چھوڑ جاؤں گی، نانا اس کا خیال رکھ لیں گی۔ اپنا فیڈر ختم کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کے ماں اور باپ کے درمیان آ کر بیٹھی تھی اور اگلا لائے عمل طے کرتے نانا کو دیکھتے آنکھ دبائی تھی جو ماں کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا، دونوں باپ بیٹی نانا کو انوالو کر کے بس نکلتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہونا تھا، یہاں سے بلی کے بغیر جانا تھا، پھر ہر روز یہاں بلی سے ملنے آنا تھا اور اگلے ہفتے جان بوجھ کر بلی لانے کے لیے بخار چڑھا لینا تھا اور بخار میں بلی کی ضد کرنی تھی جس کے آگے ماں نے ہار مان لینی تھی۔ جیسے آپ کے بابا کی حرکتیں ہیں نا، جان بوجھ کر اس نے آہستہ الفاظ میں کہا تھا تاکہ ساتھ بیٹھا وہ سن لے۔ اب وہ فاطمہ کے بالوں کو ربن لگا رہی تھی جن کی لمبائی کافی زیادہ تھی کیونکہ جبریل اس کے بال نہیں کٹوانے دیتا تھا۔ یہاں آ کر وہ نانا سے بالوں کی ڈیزائن بنوایا کرتی تھی، ویسے ہی جیسے نانا معروش کے بالوں کو بناتے تھے، اور ساتھ میں نانا سے ماں کے بارے میں شکایات بھی لگاتی رہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیک حاضر ہے۔ روٹھی ہوئی ماں کو منانے کے لیے وہ باپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک لیے ماں کے سامنے حاضر تھی جو لیپ ٹاپ ٹانگوں پر اپنے کام میں محو تھی، لیکن محویت بیٹی نے آ کر توڑ دی تھی۔ بابا نے بنایا، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی، لیپ ٹاپ بند ہو چکا تھا، زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ خود کدھر ہے؟ کیک درمیان میں موجود تھا لیکن کیک بیک کرنے والا درمیان میں نہیں تھا۔ وہ آ گئی۔ دروازے سے باپ اندر آیا تھا جس کے ہاتھ میں کریم کافی کے 2 کپ تھے۔ بیوی کو منانے کے لیے کریم کافی، کتنی ایفرٹس کے بعد کیک کامیاب ہوا۔ کپ تھام چکی تھی، بیٹی درمیان میں تھی اور وہ دونوں اطراف میں، جبکہ کیک سامنے تھا۔ 4-1 ماما، ماں نے باپ کو دیکھا تھا جس نے کافی پیتے کندھے اٹکائے تھے۔ کوئی بات نہیں باپ بیٹی، کوشش جاری رکھیں، کامیاب ہو ہی جائیں گے کسی نہ کسی دن۔ بیٹی اب باپ کا موبائل فون سے لیے لیپ ٹاپ سے بلیوں کی ویڈیوز نکال رہی تھی۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جو کام ماں کو ناپسند ہیں وہی کرنی ہے۔ اونلی 2 فاطمہ، ماں کی افسوس بھری نظروں کو دیکھتے اس نے بیٹی کی روٹین بتائی تھی۔ اوکے بابا۔ اسے اپنی مطلوبہ ویڈیو مل چکی تھی جس میں محو وہ ان سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ اب تک وہ انہیں ایسا کوئی رسپانس نہیں دے گی جب تک ویڈیو ختم نہیں ہو جاتی تھی، اور یہ 3 منٹ کا دورانیہ ہونا تھا کیونکہ ویڈیو 3 منٹ کی تھی۔ ناراضگی ختم سمجھوں۔ کیک پلیٹ میں نکال کر اس کے سامنے کیا تھا جو کافی کا آخری سپ لے رہی تھی، نظریں بیٹی پر تھیں۔ میں ناراض نہیں تھی بلکہ آپ دونوں کی حرکتوں سے عاجز آ چکی ہوں۔ کافی ختم ہو چکی تھی، ذائقہ ابھی تک برقرار تھا۔ کیک کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا، 2 ٹکڑے پلیٹ میں تھے، ایک وہ خود کھا رہا تھا۔ ایک بات اسے ہمیشہ مزے کی لگتی تھی کہ 4-5 کوششوں کے بعد اس کا کیک اچھا بنتا تھا، اور کیک بھی وہ جو چائے یا کافی کے ساتھ انجوائے کر سکیں۔ میں جانتا ہوں، انداز پر یقین تھا۔ وقت گزرا تھا اور اس نے بہت ہی محبت کرنے والا باپ اسے پایا تھا۔ بیٹی کے لیے اکثر بیوی کو ناراض کیا تھا۔ بلا شبہ اسے جبرائیل میں ابراہیم صاحب کا عکس نظر آتا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھے، بیٹی کے معاملے میں بہت محبت کرنے والے تھے، جن کی محبت نے بیٹی کو فیری ٹیل نہیں بنایا تھا بلکہ نڈر اور بہادر بنایا تھا۔ جبرائیل کی اپنی اولاد کے لیے بھی محبت ایسی ہی تھی، شاید کہیں اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ آپ کے لاڈ اسے بگاڑ دیں گے۔ وہ بھی کبھی کبھی ٹپکل ماں والا رویہ اختیار کر لیتی تھی، اور یہ وہی دن تھے جب اس پہ ٹپکل ماں والا دورہ پڑتا تھا۔ عموماً یہ تب ہوتا تھا جب اکثر فاطمہ کوئی جانور لینے کی خواہش کرتی تھی۔ اسے ان چیزوں سے چڑ تھی لیکن بیٹی کو ان سے شدید محبت۔ اب جبرائیل سے ایک اور کیک کا پیس لیا تھا۔ کیک 1 پاؤنڈ کا تھا جو ان کے دونوں کے 4 ٹکڑوں میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے لاڈ ہماری بیٹی کو پراعتماد بنائیں گے۔ اپنے پاس سے آخری ٹکڑے کو آدھا بیوی کے منہ میں ڈالا تھا اور باقی آدھا دونوں باپ بیٹی کے حصے میں آیا تھا۔ یہ لیں بابا، میری ویڈیوز کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اپنی ماں کی طرح اصولوں کی پکی تھی، اگر باپ نے 2 ویڈیوز کہی تھیں تو 2 ہی دیکھی تھی۔ حالانکہ یوٹیوب پہ ان 2 ویڈیوز جیسی ہزاروں ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں، لیکن وہ سب اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی۔ 2 کا مطلب اس کی بھی ڈکشنری میں 2 ہی تھا۔ گڈ، اب فاطمہ برش کرنے چلیں۔ بیٹی کے بہت سے کام وہ خود ہی کرتا تھا جن میں اسے رات میں باقاعدگی سے برش کروانا بھی تھا۔ اسے بیڈ سے اٹھایا تھا اور ساتھ لیے واش روم کی جانب آیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں باپ بیٹی واپس آیا تھا۔ فاطمہ کو بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اسے رات سونے سے قبل دعائیں پڑھنے کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ہر دعا کے بعد باپ کی طرف ستائش سے دیکھتی تھی جو خوش ہوتا تھا، جبکہ میاں بیوی کی بات فی الحال درمیان میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ بالآخر 15 منٹ بعد فاطمہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مہروش،
پریشان مت ہوا کریں، ہماری بیٹی بہت ہمت والی ہوگی، ہمارا ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا انہیں بااعتماد بنائے گا، جس سے انہیں چیزوں کو خود ہینڈل کرنا آئے گا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیتے بابر کروایا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ خود بھی ایسی ہی تھی، لیکن اب ماں تھی تو کبھی کبھی ڈر لگتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج سنڈے تھا اور حمزہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے فری تھا، اس لیے پریسا کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ نانا آج بزی تھے، لیکن فاطمہ انہیں ان کی مصروفیات سے نکال لائی تھی۔ جبرائیل، حمزہ اور نانا فاطمہ کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے۔ پریسا ایک طرف اپنے 4 ماہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ان کی بیٹیوں کے ساتھ اٹکیلیاں دیکھ رہی تھی۔ لان کی کرسیوں کے درمیان میز پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی، جدھر 4 سالہ اترزا اور اس کے والدین پر محبت بھرے مظاہرے دیکھ رہے تھے۔ جو ان دنوں سڈنی میں تھے۔ چند منٹ بعد وہ لیپ ٹاپ کے نزدیک آتی اور اسے بلی دکھاتی، جسے جوش و خروش سے دیکھتے وہ خوش ہوتا۔ بدلے میں اپنی چیزیں بھی دکھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ویڈیو کال میں حویلی والوں کا بھی منظر نظر آ رہا تھا، جدھر آج کل فرشتے کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ داجان اور بی جان کے بیٹھے انہیں محبت سے دیکھ رہے تھے، اور یہ سارا منظر گلاس وال سے دیکھتی مہروش خوش ہو رہی تھی، لیکن آنکھوں کی نمی کسی کی کمی کا باعث بن رہی تھی۔ ہر خوشی کے موقع پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ چند لمحے بعد وہ ٹرے میں سنیکس لیے لان کی طرف جا رہی تھی۔ سنیکس کے ساتھ وہ انہیں ایک خوشخبری بھی سنانے جا رہی تھی، جو ابھی میل کے ذریعے موصول ہوئی تھی۔ تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی تھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ جبرائیل سنبھال لے گا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔